اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے آج ہم آپ کے سامنے حضرت یوشع بن نون کا قصہ بیان کریں گے۔ یوشع بن نون جن کا نسب نامہ محققین نے، تاریخ دانوں نے اس طرح ذکر فرمایا ہے: یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت مریم تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن ہیں، اور اس طرح رشتہ میں یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون کی نبوت کے بارے میں اہل کتاب کا بھی اتفاق ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی گزرے ہیں، بنی اسرائیل کے۔ تو جب تک موسیٰ علیہ السلام کی نبوت رہی، یعنی آپ نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام بھی آپ کی معیت میں رہے اور آپ کے بعد بھی رہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جنہوں نے نبوت کی ذمہ داری کو قبول فرمایا اور نبوت کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نبوت کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، وہ یوشع بن نون ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کو فقط فتیٰ کہا گیا، نوجوان۔ فتن کا مطلب ہوتا ہے نوجوان، اور یہ اس قصے کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے روانہ ہوئے تھے، تو اس وقت آپ کی معیت میں یہی آپ کے بھانجے یعنی حضرت یوشع بن نون تھے۔ تو یوشع بن نون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دست راست بن کے زندگی گزاری، اور آپ کے سپہ سالاری میں بہت سے ملک اس وقت فتح ہوئے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی آپ نے یہ تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور جہاد کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ تاریخ میں ہمیں پچھلے ادوار میں بھی یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایسے نہیں پھیلا، وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جہاد کے ساتھ پھیلا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں دین جو ہے، اسلام جو ہے امن کا درس دیتا ہے۔ اگر ایسی حقیقت ہوتی تو نبی علیہ السلام نے اتنے جہاد فرمائے ہیں، اور دیگر انبیاء جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ان سب کی یہی تاریخ ہے کہ انہوں نے دین کا جو علم عطا فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں نے کسی نے رکاوٹ ڈالی ہے تو جہاد بھی کیا گیا ہے۔ تو یوشع بن نون جن کا ہم آج قصہ بیان کر رہے ہیں، انہوں نے ملک اریحا کو فتح کیا، اس کے بعد ملک شام کو فتح کیا، اور ملک شام کے تقریباً 29 بادشاہ نے آپ کی اطاعت کو قبول کیا اور آپ کی غلامی میں آ گئے۔ ملک شام اس وقت جو ہے آپ نے فتح کیا۔ اسی طرح یہ بیت المقدس جو ہے حضرت یوشع بن نون نے اپنے وقت میں آپ نے بھی فتح کیا، اور یہودیوں سے اس وقت بھی اس کو چھڑوایا تھا، جس طرح آج کل بھی یہ معاملہ ہے کہ یہودی جو ہے اس وقت بھی جو ہے وہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کرتے تھے، اور اس وقت جو بنی اسرائیل تھے ان کو ستاتے تھے اور بیت المقدس پر چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ تو اس وقت بھی یوشع بن نون نے اس بیت المقدس کو فتح فرمایا تھا، اور آج بھی یہ معاملات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ یہودی آج بھی جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور اخلاقیات اور تہذیب سے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں، بلکہ خون خرابہ کرتے ہیں، بچوں کو، عورتوں کو اور جوانوں اور بوڑھوں کو جو ہے خون ریزی کرتے ہیں ان کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے اور ان قصوں سے بھی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دین اسلام علم کی روشنی سے بھی پھیلا ہے، امن سے بھی پھیلا ہے، اور تلوار اور جہاد سے بھی پھیلا ہے۔ یوشع بن نون کا مثال جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، اور آپ نے تقریباً 126 سال عمر پائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان قصوں سے حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان انبیاء کے قصوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔